شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔ آپ کا نام؟ صغیر اتاری۔ میں لاہور سے آیا ہوں۔ رائمڑ سے آیا ہوں۔ میں لاہور سے، شیخ پورہ سے۔ محمد طیب، لاہور سے آیا ہوں، بابا سے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ محمد عثمان اتاری۔ محمد نعمان، میں سرگودا شہر سے آیا ہوں۔ محمد رحیل جمیل اتاری، میں لاہور سے آیا ہوں، پیر صاحب کی زیارت کے لیے آئے تھے۔ انس سیالکوٹ سے۔ محمد اورنگزیب اتاری، سردار آباد فیصل آباد سے۔ دنیا داری کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، سکون نہیں ملتا، اس لیے 3 دن کے قافلے میں آئے ہیں کہ کچھ سکون مل جائے زندگی میں، اور نیت لے کے آئے ہیں کہ 2 بیٹے ہیں ماشاءاللہ، ایک کا نام میں نے اپنے پیر کے نام پہ رکھا ہے، محمد الیاس اتاری، اور دوسرا زین العابدین۔ خواہش یہ ہے کہ وہ مبلغ دعوت اسلامی بنے، ایسے بنے کہ وہ بھی میرے پیر کا پیغام آگے بڑھائیں۔ اس دن کا بڑا جو ہے نا بے چینی سے انتظار ہوتا ہے کہ کب امیر سنت کی طرف سے پیغام ہمیں ملے اور ہم کسی طرح صرف فیضان مدینہ چلے جائیں، اپنے پیر صاحب کی زیارت کر لیں۔ اور الحمدللہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اب کوئی دل بے چین ہے یا نیکیوں میں دل نہیں لگ رہا، تو پھر یہی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے پیر خانے جایا جائے، امیر سنت کی زیارت کی جائے۔ اس کا جو الحمدللہ جو امیر سنت کی زیارت کرنے کے بعد فیض ملتا ہے، اس کے بعد الحمدللہ نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دعوت اسلامی کو ہر بندے کو چاہیے کہ جوائن کرے۔ دعوت اسلامی ایک ہمیں اچھا پیغام دیتی ہے، دین کا پیغام دیتی ہے، دین کی طرف ہمیں راغب کرتی ہے، اس سے بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ الحمدللہ امیر علیہ سنت ہر ہفتے مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں۔ آج کے مدنی مذاکرے میں مہنگائی کے حوالے سے بتایا گیا ہے، کافی پرابلمز ہیں، کافی تکلیف ہے، مشکلات ہیں۔ جہاں پہ دیگر عمومی اسلامی بھائیوں کو تکالیف ہے، وہاں پہ گونگے بہرے بھی آزمائش میں مبتلا ہے۔ دعا فرمائے اللہ پاک ان کی آزمائش کو آسان فرمائے، اور جہاں پہ گونگے بہرے اور نابینا اسلامی بھائی ہیں، ان کو بھی اگر کام پہ رکھا جائے، اگر ان یہاں پہ کام پہ رکھے ہوئے ہیں تو ان کو بھی 10% اضافے کے ساتھ اضافی تنخواہ وغیرہ کا سلسلہ کیا جائے۔ اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے، جزاک اللہ خیرہ۔ سب سے پہلے تو پیر صاحب کو جب لائیو زیارت کی تو آنکھوں سے آنسو نہیں تھے تھم رہے، آنکھوں سے آنسو بے ساختہ جا رہے تھے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور پھر دل میں جتنا ہو سکا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی کہ ہم پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور جو ہماری حاجات ہیں، دعائیں ہیں سرکار کے تمام عاشقوں کے لیے، سب کی پوری ہوں اور سب کی حاجات پوری ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ان پہ رحمت نازل فرمائے۔ تو یہی کوشش ہے کہ پیر صاحب کی بار بار زیارت ہو، اور صبح سے یہی طلب تھی کہ کب پیر صاحب سامنے آئیں گے اور ہم انہیں دیکھ پائیں گے، کہ ٹی وی پہ تو دیکھتے ہی رہتے ہیں، آج لائیو دیکھیں گے تو دل کو سکون ہو جائے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ یہاں پہ آ کے کچھ نہ کچھ جو ملے ہمیں، ہم وہ ساری زندگی ہمارے ساتھ رہے اور ہمیں آگے بھی اسے اڈاپٹ کریں، اور جو ہمارے گھر میں ہیں ہم انہیں بھی بتائیں، وہ بھی اس پہ عمل کریں، یار دوست بھی عمل کریں، اچھی چیز ہم بھی حاصل کریں اور انہیں بھی دیں، جن سے ہماری آخرت کا بھی جو ہے خزانہ اکٹھا ہو سکے۔ بہت ایک لطف آ رہا ہے کہ مجھے ایک ٹوکن مل گیا، میں ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مجھے 3 سال ہو گئے دعوت اسلامی کو جوائن کیے ہوئے، کافی میں مدنی مذاکرے جو ہے نا آن لائن دیکھتا ہوں، لیکن آج میں نے 3 سال پہلے میں ادھر آیا تھا، ابھی میں نے جو ہے نا لائیو دیکھا تو ایک علم دین سیکھا ملا ہے، کافی باتیں انہوں نے پیر صاحب نے بتایا کہ جو ہے نا عوام الناس کے ساتھ ہمیں اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور آپس میں اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، بہت علم دین سیکھنے کو ملا مجھے۔ مدنی چینل پہ سنا تھا کہ محفل مدینہ ہو رہی ہے، تو آج سے تقریباً 4 سال پہلے میں محفل مدینہ میں ویسے ہی حاضر ہوا تھا، تو پیر صاحب کی نگاہ کرم ہوئی تو چند دن بعد ہی الحمدللہ مدینے کا بلاوا 2018 میں میرے سنت کے ساتھ ہی ترکیب بن گئی، اسی نیت سے پھر بلاوا آ جائے، اسی نیت سے حاضر ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ نیتیں لے کے ہیں، سب سے بڑی نیت تو بابا کا دیدار اور ان سے ملاقات کا ہے، اور باقی انشاءاللہ تعالیٰ داڑھی کا بھی کیا تھا ارادہ، انشاءاللہ باپا سے ملاقات کریں گے تو داڑھی کو بھی معافی دیں گے انشاءاللہ، اور نمازوں کی پابندی کریں گے، مدنی قافلوں کے بھی انشاءاللہ مسافر بنیں گے، اور الحمدللہ اس عید پہ ہم نے کیا بیعت قافلہ الحمدللہ۔ ایک تو باپا کی زیارت ہے لائیو، اور دوسرا یہاں پیر خانے میں آ کے جو دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، جو سکون ملتا ہے، اور یقین مانے دل کرتا ہے یہاں سے واپس ہی نہ جائیں، دنیا کے سارے کام ختم ہو جائیں اور بس یہاں کے ہو کے رہ جائیں۔ آتے ہی یہاں دل کی دنیا چینج ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں باپا کے صدقے ہماری دل کی دنیا چینج کر دے اور دنیا آخرت اچھی کر دے۔ مدنی مذاکرے کے لیے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کی جو شخصیت ہے، آپ دیکھیں دور حاضر کے ان علماء کرام میں سے ہیں جنہوں نے ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کیا ہے۔ اگر آپ پرنٹ میڈیا میں دیکھیں تو ماہنامہ فیضان مدینہ کی شکل میں اور بے شمار کتابوں کی شکل میں الحمدللہ امت کی رہنمائی کی جا رہی ہے۔ الیکٹرانک میڈیا میں دیکھیں تو آپ کے پاس مدنی چینل اردو، مدنی چینل بنگلہ، مدنی چینل انگلش، کڈز مدنی چینل،
चैनल, मदनी चैनल अरेबिक और मदनी मुज़ाकरा, ये तो मैं समझता हूँ कि अमीर अहले सुन्नत का तजर्बा, मुशाहिदा, इल्म, हिल्म, इस सब चीज़ों का मजमुआ है। और अगर आप ये देखें, मदनी मुज़ाकरे की सबसे खासियत बात यह है कि सबसे पहले तो वली कामिल की ज़ियारत नसीब होती है। दूसरा, अगर कोई डॉक्टर है तो उसको मदनी मुज़ाकरे में अपने मदनी फूल चुनने को मिलेंगे। अगर कोई लेबर है, कोई फैक्ट्री ओनर है, कोई मजदूर है, कोई भी ऑफिस लेवल का है, या कोई हत्ता के घरों में इस्लामी बहनों के लिए भी अमीर अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह मदनी फूल इरशाद फरमाते हैं। और मदनी मुज़ाकरा अगर कोई इसको थाम लेना तो इंशाअल्लाह वो कम अज कम जरूरी अलूम जो फर्ज है हमारे लिए, कम से कम वो सीख लेगा अल्लाह की रहमत से। हर सहाबी नबी, सब सहाबियात भी, हजरत सिद्दीक भी और उमर फारूक भी, उस्मान गनी, फातिमा और अली, हसन और हुसैन भी, सब सहाबियात भी, वालिदैन नबी, हजरत अमीर मुआविया और अबू सुफियान भी, सब सहाबी नबी जन्नती जन्नती।